السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں پاکستان میں 18 جولائی کو آ گیا تھا اور میرے پی ایچ ڈی کا جو پہلا سیمسٹر تھا وہ مکمل ہوا تھا۔ تو اس میں ایک خوشخبری ہے، وہ یہ کہ جو پہلے سیمسٹر کے لیے میں نے پچھلے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی کہ اس میں 3 کورس ورک تھے جو میں نے لیے تھے۔ ایک تو اسلامک ریوائولزم کے اوپر تھا، اور دوسرا اسلام اینڈ ملے تھا، اور تیسرا پھر ریسرچ میتھڈولوجی تھا۔ تو تینوں کی بہت ساری اسائنمنٹس تھیں، بہت سارے آرٹیکلز تھے جو میں نے انگلش میں ہی لکھنے ہوتے تھے۔ تو الحمدللہ وہ رات دن کر کے جو محنت کی، تو 3.5 مہینے وہاں پہ میں رہا۔ تو اس دوران وہ جو سارا کورس ورک تھا، تو چونکہ وہاں پہ انوائرمنٹ ہے ایجوکیشن کا، کوئی بھی پروفیسر وہ سکھانے سے پیچھے نہیں رہتا۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی طالب علم کو کچھ نہ کچھ میرے اینڈ سے سکھایا جائے۔ تو اس لیے انہوں نے بہت محنت کی ہمارے اوپر، ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر فیڈ بیک ہمیں دینا، پھر پوری کا پورا آرٹیکل دوبارہ سے چینج کروانا، اور اس کے اندر دوبارہ سے وہ کریکشنز۔ تو اتنا مطلب ہے کہ ہمارا سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا دیا تھا کہ ہمیں عادت پڑ گئی تھی کہ بھئی کوئی نہ کوئی غلطی جو ہوگی وہ ضرور آئے گی، اور ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ غصہ نہیں آتا تھا کہ بھئی یہ کیا ہے کہ بھئی ہمیں اتنا بہترین لکھا اور سارے کا سارا دوبارہ سے کروا دیا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ الحمدللہ جو ہمارا رزلٹ آیا پہلے سیمسٹر کا، تو پہلے جو 2-3 طلبہ جن کے نمبر اچھے تھے ان میں ایک میں بھی تھا۔ تو یونیورسٹیز کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ملیشیا کی یونیورسٹیز کے اندر بالخصوص یہ ماحول ہے کہ آپ کو پہلے سیمسٹر میں کبھی اسکالرشپ نہیں دیتے۔ اسکالرشپ کا جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے سیمسٹر میں خود خرچہ کر کے آؤ، اور اس کے بعد پھر آپ کو وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب آپ چونکہ اس قابل ہو چکے ہو کہ آپ کا رزلٹ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ پڑھنے والے طالب علم ہو، سنجیدہ طالب علم ہو، تو اب ہم آپ کو نا پارشلی 2 سیمسٹر کی اسکالرشپ دیتے ہیں۔ تو پہلے 2 سیمسٹر کی دیتے ہیں، پھر رزلٹ چیک کرتے ہیں، پھر 2 کی دیتے ہیں۔ تو اب میں چونکہ پاکستان میں ہوں تو مجھے 2 سیمسٹر کی اسکالرشپ کی جو ہے وہ آفر آئی ہے۔ تو اب اس کے لیے 22 پیجز کا پورا ایک ایگریمنٹ لکھا گیا ہے جو میرے اور یونیورسٹی کے درمیان ہوگا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی سنجیدگی ہے تعلیم کے حوالے سے، اور طالب علم کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ اگر اچھا ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ ساری اس کو فلی فنڈڈ اسکالرشپ دے دو اور وہ مزے سے پاکستان میں بیٹھا ہوا ہو اور ہم اس پیسے خرچ کر رہے ہو، نہیں، بلکہ کہا کہ بھائی آپ نے اپنے ہاتھ سے دستخط کرنے ہیں ایگریمنٹ پہ، اور یہاں سے یعنی پاکستان سے آپ کو ملیشیا آنا پڑے گا۔ تو اب میں واپس ملیشیا جا رہا ہوں جی، انشاءاللہ ستمبر کے اندر 20 تاریخ سے پہلے ہی میں ملیشیا نکل جاؤں گا۔ تو بس یہ تھی میری کچھ کارگزاری جو آپ سب کو بھی بتانی تھی، اور اس میں لرننگ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایجوکیشن کا ماحول ہے مکمل، اور ایجوکیشن کے اس ماحول کے اندر مجھے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو لے کر گئے، اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں پہ توفیق دی کہ میں اس اسٹڈی کو کر رہا ہوں۔ تو آپ میں سے بھی کوئی بھی اگر ملیشیا میں جا کر اسٹڈی کرنا چاہتا ہے اور ملیشیا میں جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ شروع میں اپنے خرچے کا انتظام کر لے، کچھ تھوڑا سا قرض پکڑ لے، کچھ کر لے، لیکن یہ کہ شروع میں انتظام کر لے 7-8 لاکھ کا، اور آگے پھر انشاءاللہ جب پہلا سیمسٹر گزر جائے گا تو پھر وہاں پہ آپ کا ذہن بھی کھلے گا کہ ایک الگ کنٹری ہے جس میں ایجوکیشن کا ماحول ہے، جس میں بزنس کا ماحول ہے، جس میں جابز جو ہے وہ دستیاب ہیں آسانی سے۔ تو لہٰذا آپ وہاں پہ اپنے جابز کریٹ کر سکتے ہیں، اور اپنی کوئی ملازمت کر سکتے ہیں، ساتھ ہی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی جو ہے نا اگر وہاں پہ مستقل رہنا چاہیں تو آپ مستقل بھی رہائش رکھ سکتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کریں اور آپ باہر جائیں، نہیں، بلکہ آپ جو کما رہے ہوں گے تو ظاہر ہے آپ پیسہ اپنے پاکستان کی طرف ہی لے کر آ رہے ہوں گے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی ٹاپ کی یونیورسٹیز ملیشیا میں موجود ہیں کہ یو کے اور یو ایس اے کی یونیورسٹیز میں جو کروڑوں میں آپ جس ڈگری کو حاصل کرتے ہو، اسی ڈگری کو آپ چند لاکھ میں ملیشیا سے حاصل کرو گے۔ اور خاصیت یہ ہے کہ ایک مسلم کنٹری ہے جس کے اندر آپ کو حلال خوراک ملتی ہے، جس میں آپ کو آپ کی عبادات کرنے کا ایک فری انوائرمنٹ ملتا ہے،
اور سستا ترین کھانا آپ کو ملتا ہے، رہائش ملتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر آپ ایک مسلمانوں کی ایک اجتماعیت ملتی ہے، کیونکہ ساری مسلم کنٹری کے اسٹوڈنٹ وہاں ملیشیا کے اندر اس وقت پڑھ رہے ہیں، اور ملیشیا نے سب کے لیے دروازے کھولے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ ساری خاصیات ہیں ملیشیا میں اسٹڈی کرنے کی۔ تو اگر آپ میں سے کوئی بھی ساتھی ملیشیا میں اگر پڑھنا چاہتا ہو تو میرے ساتھ رابطہ کریں کمنٹ باکس میں۔ مجھ سے اگر نمبر مانگنا ہو تو نمبر مانگ لیں، تو انشاءاللہ ہم واٹس ایپ پہ آ جائیں گے اور آپ کو مکمل گائیڈ کریں گے A to Z۔ انشاءاللہ آپ کی ہر ایک معاونت کے لیے ہم تیار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔